بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک بات بار بار کرتا آ رہا ہوں، کرتا رہوں گا، قرآن کی خدائی محافظت کے حوالے سے، کہ اس کا دعویٰ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ ہجر کی 9 نمبر آیت، جس میں ہے، جس کا مفہوم سب جانتے ہیں، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کی حفاظت ہو رہی ہے وہ یہی قرآن ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد کسی اور کتاب کی، کسی بھی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہ اللہ نے لیا، نہ کہیں فرمایا۔ کس طرح ہو رہی ہے قرآن کی حفاظت، اور کس طرح ان کتابوں کی حفاظت ہوئی؟ صحاح ستہ کی 200-250 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ مرتب کی گئیں، لکھی گئیں، جمع کیا گیا ان کو، روایات کو۔ یہ میں بات نہیں کر رہا کہ کس طرح، نہیں، صرف اتنی بات کہ دعویٰ قرآن کی کسی کتاب کی حفاظت کا دعویٰ جو ہے وہ صرف قرآن کے لیے ہے اور کسی کتاب کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ بات میں بار بار کرتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بنیاد ہماری بگڑ گئی ہے، اس وجہ سے قرآن سے باہر وحی کو ماننے سے، کہ قرآن کے باہر بھی وحی ہے، قرآن کے علاوہ بھی فرشتہ آتا رہا ہے، جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتا رہا، بہت ساری باتیں اس طرح ہم بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ جو وحی ہے لے کر آیا فرشتہ، وہ پوری کی پوری اس قرآن میں ہے۔ بس اس کے علاوہ فرشتہ نہیں آیا آپ کے پاس، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ یہ محفوظ کتاب ہے، جو وہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ سچ اسی طرح ہی ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی نے اس پر عمل کیا تو ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ بس یہی بات میں بتانا چاہتا تھا قرآن کی خدائی حفاظت کے حوالے سے، کہ یہ واحد کتاب قرآن ہے، یہی امتیاز اس کو حاصل ہے، اور کسی کتاب کو یہ حاصل نہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ شکریہ آپ کا۔